السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس اللہ کے نام سے جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کیا۔ میرے نبی نے فرمایا، چند باتیں میری مان لو، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ وہ چند باتیں کیا ہے؟ 4 باتیں ہیں۔ سب سے پہلے میرے نبی نے ارشاد فرمایا، صدق حدیثاً، ہمیشہ سچ بولو۔ سچ کے فائدے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی کو لازم پکڑ لو، سچ بولو، اور سچ بولنا انسان کو نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ سچ کے 9 فائدے۔ نمبر 1، جو شخص سچ بولنے کا عادی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو نیک خوار بنا دیتے ہیں۔ اور دوسرا ہے، وہ برائی سے بچتا ہے۔ تیسرا، ہر قسم کا ثواب پائے گا۔ اور چوتھا ہے، اس کی عادت اچھے کام کرنے کی ہو جائے گی۔ 5واں ہے، جو اللہ کے نزدیک صادق یعنی سچا ہو جائے، اس کی موت بھی اچھی ہوگی۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کتنے یوٹیوب پر ویڈیوز آتی ہے اور فیس بک پر ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے موت ہو رہی ہے۔ انسان صبح گھر سے نکلتا ہے تو شام کو اس کی لاش بھی گھر پر نہیں پہنچتی۔ ایکسیڈنٹ ایسے کیے جاتے ہیں کہ انسان کے 2 ٹکڑے بیچ میں سے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھی موت دے گا اگر ہم سچ بولنے والے بن گئے۔ نمبر 6 ہے، دنیا بھی اسے سچا اور اچھا مانتی ہے، سمجھتی ہے۔ نمبر 7 ہے، سچ بولنے کی برکت سے وہ مرتے وقت تک نیک رہے گا۔ اور نمبر 8 ہے، وہ ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ اور آخری اور نمبر 9 ہے، اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی عزتوں کو بڑھائیں اور لوگ ہماری عزت کریں یا پھر ہم اپنے معاشرے کے اندر اچھے سمجھے جائیں، تو سب سے پہلی کی جو میرے نبی نے فرمایا وہ کیا ہے؟ صدق حدیثاً، ہمیشہ سچ بولو، ہمیشہ سچ بولو، ہمیشہ سچ بولو۔ سیکھ نہیں پایا میں میٹھے جھوٹ کا ہنر، کڑوے سچ نے کئی لوگ چھین لیے مجھ سے۔ جھوٹ بول کر بھروسہ توڑنے سے بہتر ہے سچ بول کر رشتے توڑ دو، کیونکہ رشتے تو پھر جڑ جاتے ہیں، بھروسہ ایک بار ٹوٹ جائے تو پھر نہیں جڑتا۔ دوسرے نمبر پہ میرے نبی نے فرمایا، دوسری جو کہ حفظ امانتاً، کسی کو دھوکہ نہ دینا، 2 نمبری نہ کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ دھوکے باز، وعدہ خلافی کرنے والا، کسی کو دھوکہ دینے والا، بخاری کی حدیث ہے کہ اس کے لیے کل قیامت کے دن ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا، ایک جھنڈا لگایا جائے گا کل قیامت کے دن، اور باقاعدہ اس پہ اس کا نام لکھا ہوگا کہ فلاں بن فلاں یہ دھوکے باز انسان تھا۔ تو اب اندازہ لگاؤ کہ وہاں پر کتنے اول و آخرین جب سے دنیا بنی اور جب تک یہ قائم رہے گی سارے میدان حشر میں جمع ہوں گے، تو اس کے لیے وہ وقت کتنی ذلیل اور رسوائی کا ہوگا، کتنا اس کو اپنے اوپر ایک ذلت محسوس ہوگی کہ اتنے زیادہ لوگوں کے سامنے اس کا جھنڈا بلند کر کے دکھایا جائے گا۔ اس لیے کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، کبھی کسی سے وعدہ خلافی نہ کرنا۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص سے ایک وعدہ کیا کہ ہم 3 دن کے بعد ایک جگہ پر ملیں گے، تو وہ شخص جس سے وعدہ کیا وہ گھر چلا گیا، اور وہ شخص جب گھر گیا تو جہاں پر انہوں نے ملنے کا وعدہ کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ساتھ، تو وہ گھر گیا، لیکن جب وہ گھر گیا تو وہ اپنا وعدہ بھول گیا، اسے یاد نہیں رہا کہ مجھے کسی سے ملاقات کرنی ہے۔ اس کو 3 دن کے بعد وہ بات یاد آئی تو وہ جو ہے بھاگا اس جگہ پر آیا جہاں پر انہوں نے ملنے کی جگہ طے کی تھی، اور جب وہ آیا تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر بیٹھے ہوئے پایا۔ اس نے کہا آ کر کہ اے محمد، میں گھر پہ گیا، مجھے یاد ہی نہیں رہا، میں اپنا وعدہ بھول گیا۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ اگر تو اپنا وعدہ بھول گیا لیکن میں محمد اپنا وعدہ نہیں بھولا۔ فرمایا لا یوم القیامہ محمد، اگر میری امت قیامت تک ہوتی اور تیری عمر قیامت تک ہوتی تو محمد کو قیامت تک اسی جگہ پر بیٹھا ہوا پاتا۔ اور تیسری بات جو میرے نبی نے فرمائی، حسن و خلیقتاً، اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ، اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو تاکہ پاس میں بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کر ہی لے۔ اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ، اپنی زبان کو قابو میں کر لے جو شخص، یہ اعلیٰ اخلاق کی بات ہے۔ ظالم نہ بنو، ظالم کا انجام بہت برا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم صرف اپنا ہی نقصان نہیں کرتا، اس کی نحوست سے بارشیں رک جاتی ہے، جس سے پرندوں کو دانہ نہیں ملتا اور وہ اپنے گھونسلوں میں ہی دم توڑ دیتے ہیں۔ نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کا اخلاق
زیادہ اچھے ہوں گے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ طاقتور انسان وہ نہیں جو اپنے آپ کو باڈی بلڈر والا، یا جس کے پاس صحت اچھی ہو، یا پھر جو اچھے دکھنے میں پرسنالٹی میں ہو، یا پھر جو پیسے والا ہو۔ طاقتور انسان وہ نہیں، طاقتور انسان وہ ہے جو اپنے غصے کو اپنے قابو میں کر لے، جو اپنے غصے کو اپنے قابو میں کر لے۔ اور غصہ قابو میں کرنے کے لیے چند باتیں ہیں۔ اگر ہمیں کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے، اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھے ہوئے اس کو غصہ آ رہا ہو اس کو چاہیے کہ وہ لٹ جائے۔ یعنی جس صورتحال میں بھی ہمیں سکون ملے تو، اور آپ جس صورتحال میں سکون اختیار کرو وہ صورت اپناؤ، تو انشاءاللہ غصہ کم ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی جو ہے ہمیں غصہ نہیں کرنا، ہمیشہ اپنے غصے کو قابو میں کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھروں کے اندر کتنے جھگڑے ہوتے ہیں میاں بیوی کے اندر، اور جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے فساد ہو جاتے ہیں، وہ کس چیز سے؟ صرف غصے سے ہوتے ہیں۔ اچھا، جو کام ہم غصے میں کرانا چاہتے ہیں تو وہ غصے سے وہ کام کبھی نہیں ہوتا، اور اسی کام کو اگر ہم پیار سے بولے تو وہ ہم پیار سے وہ کام 100% کرا سکتے ہیں۔ لیکن غصے سے کچھ لوگ ہوتے ہیں بیچارے جو غصے میں آ کر کے بڑا بڑا نقصان کر جاتے ہیں، لیکن بعد میں ان کو پچھتانا پڑتا ہے۔ اس لیے ہم ایسے کام ہی کیوں کریں کہ ہمیں بعد میں کسی بات پر پچھتاوا ہو یا ہمیں پچھتانا پڑے۔ اس لیے اپنے غصے کو ہمیشہ قابو میں رکھیں۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی نے غصے میں بول دیا، میاں بیوی میں جھگڑے ہوئے، لڑائیاں ہوئی۔ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، بس میں ایک بتا رہا ہوں کہ لڑائی جھگڑے ہوئے، اس نے غصے میں بول دیا 3 بار طلاق طلاق طلاق، تو پھر جب کچھ دیر کے بعد جب غصہ اس کا ٹھنڈا ہوا تو وہ بولا پہ سوری کہ مجھے معاف کر دو، غلطی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ لیکن غصے میں اس نے بول دیا، اگر اس نے 3 مرتبہ بول دیا، چاہے تم مذاق میں 3 مرتبہ بولو یا غصے میں بولو، تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اب دیکھو اگر وہ دوبارہ اس کو نکاح میں لینا ہو تو کتنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، وہ عدت کرے گی، حلالہ ہوگا، یہ ہوگا، تو اس نے ذرا سی غصے کی بات پر کتنا اپنا بڑا نقصان کر لیا۔ اس لیے تیسری بات میں نبی نے جو فرمائی وہ ہے کہ جو ہمیشہ اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ۔ اور چوتھی بات جو میرے نبی نے ارشاد فرمائی، عفت فی تحمتن، کہ رزق حلال کماؤ، حرام سے بچو، رزق حلال کماؤ، حرام سے بچو۔ حرام زیادہ ہوگا، حلال تھوڑا ہوگا، امتحان ہے۔ اگر حلال رزق ہمارے حلق سے نیچے اترے گا تو ہمارے جو تمام اعضاء ہے وہ نیک کام کرنے کی طرف کو رجوع کریں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو نیکی کے راستے پر ڈالیں یا نیک کام کرنے والے بنیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حلق سے نیچے حلال رزق اتاریں۔ جب ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے پیٹ کے اندر حلال رزق آئے گا تو ہمارے دلوں پہ بھی، ہمارے چہرے پر بھی جو ہے نور آئے گا، اور ہماری زندگی خوشگوار ہوگی۔ انسان کو ایک اندر سے ایک پراؤڈ فیل ہوتا ہے جب ہم کوئی اچھا یا کوئی نیک کام کرتے ہیں۔ اگر ہم کوئی برا کام کرتے ہیں یا پھر ہم حرام کھاتے ہیں تو ہمارے اندر سے دل نہیں مانتا، لیکن ہم کر جاتے ہیں بس، کیونکہ ہمارے سروں پر جو شیطان حاوی ہے۔ اس لیے کبھی بھی حلال کمانا ہے، حرام نہیں کمانا۔ حلال تھوڑا ہوگا تو ہم تھوڑے میں بھی وہ بڑے بڑے کام کر دیں گے جو حرام کمائی کے زیادہ پیسوں میں بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ہماری کمائیاں حرام ہیں اور ناجائز طریقے سے کما رہے ہیں، اور حرام کیا ہے حلال کیا ہے اس کے بارے میں بھی ایک ویڈیو بناؤں گا، آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں تو میں بنا دوں گا انشاءاللہ۔ تو اگر ہم حرام کمائیں گے تو وہ نکلے گا بھی ایسے ہی۔ کہیں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ لوگ اتنا پیسہ کماتے ہیں لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے۔ تو کسی کو جو ہے کوئی بیماری دے دی اللہ تعالیٰ نے، وہ اس میں پریشان ہے، کسی کا کوئی کیس چل رہا ہے، وہاں پہ لاکھ روپے مہینے کے وہاں جا رہے ہیں، قرضے میں ڈوبے پڑے ہوئے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو زیادہ پیسے کماتے ہیں اور حرام طریقے سے کماتے ہیں، اور جو وہ سیدھے راستے پر نہیں ہیں، صراط مستقیم پر نہیں ہیں، دین کے راستے پر نہیں چل رہا ہے، آپ ان کی زندگی کو دیکھنا، ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے آپ ان سے پوچھنا کہ کتنی پریشانیاں ہیں ان کے ذہنوں میں، کتنی ٹینشن ان کے دلوں میں ہے، کچھ تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیابی کی منزلوں تک پہنچے تو یہ 4 کی میری نبی نے بتائی کہ سب سے پہلا جو ہے ہمیشہ سچ بولو، اور جو ہے دوسرا کسی کو دھوکہ نہ دو، تیسرا اپنے اخلاق اچھے کرو، اور چوتھا ہے
حلال کماؤ، حرام سے بچو۔ تو انشاءاللہ امید ہے ہم سب اس پہ عمل کریں گے۔ آگے اس طرح کی ویڈیو کے لیے اور بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، پھر اور جو انشاءاللہ ہم ویڈیو بنائیں گے اس پہ انشاءاللہ آپ کو موٹیویشن ملے گا۔ اب ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں، تب تک کے لیے آپ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔